الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی روشنی میں مجھے صحیح کہنے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی، پھر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء اکرام نے لکھا کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جس کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، تمنا پیدا ہوئی، جیسے ہی وہ گناہ کا ارادہ کرنے لگا اس کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا ہو گیا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں مجھے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اس خوف کی وجہ سے اس نے گناہ نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وعدہ ہے اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے آپ ایک نہیں 1000 کیمرے لگا لیں، آپ
جتنی چاہیں فورسز لگا لیں، جتنی چاہیں پابندیاں لگا لیں، آپ کسی شخص کو گناہ سے بچا لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں نہ انسان دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی کیمرہ دیکھ سکتا ہے۔ جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تو بچائیں گے کیسے؟ لا محالے کے تمام تر گناہوں سے اگر انسان بچ سکتا ہے، وہ صرف اللہ کا خوف ہے کہ اگر دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا تو کوئی بھی گناہ، کسی بھی قسم کا گناہ ہو، نظر آنے والا ہو یا بغیر نظر آنے والا، انسان اس سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک اللہ کا خوف اور دوسرا اللہ کی رحمت کی امید۔ ہم نے اللہ کے خوف کو چھوڑ دیا اور اللہ کی رحمت سے اتنے زیادہ امید وابستہ کر لی، اتنی زیادہ امید وابستہ کر لی کہ گناہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ کا خوف چھوڑ دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ایک جانب کو چھوڑ کر آپ ایک جانب کا سہارا کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ ایمان بچا ہی نہیں سکتے۔ جب کوئی چیز دو سہاروں کے بیچ میں قائم ہو، اس کا آپ ایک سہارا توڑ دیں تو وہ گر جائے گی، کیسے بچے گی؟ جس جانب سہارا موجود ہے ادھر نہیں گرے گی، دوسری جانب گر جائے گی۔ تو ایمان دو چیزوں کے سہارے کے ساتھ، ایمان قائم رہ ہی اسی طرح سکتا ہے کہ ایمان والے کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ علماء نے اس کی ترتیب بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جوانی میں انسان کے اوپر خوف غالب رہنا چاہیے۔ جوانی میں انسان پر خوف کا غلبہ رہنا چاہیے۔ عام طور پر انسان
جوانی میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے انسان کا گناہ میں مبتلا ہونے کا. تو فرمایا کہ جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کی امید غالب ہونی چاہیے، مایوس نہ ہو. اسی طرح فرمایا کہ خوشی میں اللہ کا خوف غالب ہو اور غمی میں اللہ کی رحمت کی امید غالب ہو. عام طور پر انسان خوشی میں مست ہو جاتا ہے، خطرہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کر جائے. وہ خوشی کی مستی میں کہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دے، گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ خوشی کے موقع پر انسان پر اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے. جب وہ اللہ کا خوف اس پر غالب ہوگا تو وہ خوشی میں بھی اعتدال میں رہے گا، وہ خوشی میں بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور خوشی کے موقع پر اپنی تقریب کو وہ اللہ کی رحمت کا استحقاق ٹھہرائے گا. اسی طرح فرمایا کہ صحت کے زمانے میں اللہ کا خوف غالب ہو اور بیماری کے زمانے میں اللہ کی رحمت کی امید غالب ہو. صحت کے زمانے میں انسان طاقت کا نشہ ہوتا ہے، وہ طاقت کے بل بوتے پر نفس کے تابع ہو جاتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. تو فرمایا کہ صحت کے زمانے میں جب اس پر اللہ کا خوف غالب ہوگا تو وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرے گا، وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا. بیماری میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی امید غالب ہونی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح فرمایا کہ جب انسان مالدار ہو تو اس پر اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے، کہیں وہ مال کے نشے میں کہیں ظلم زیادتی نہ کر بیٹھے. فقر اور مفلسی کے زمانے میں اللہ کی امید غالب رہنی چاہیے. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان ہے، دو سہاروں کے درمیان ہے، خوف اور امید. اس ایمان کو قائم اگر رکھنا ہے، بچانا ہے، تو دونوں چیزوں پر اعتبار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا کیسے؟ شروع سے ہی جیسے ہی بچے میں کسی قدر شعور پیدا ہو، اس کی تربیت میں یہ بات شامل کر دیں، وہیں سے اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف کی بات اس کو بتانا، اللہ کے خوف سے ڈرانا شروع کر دیں. آج ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، لیکن اپنے اعمال میں اس کا استحضار نہیں.
ہماری نظر میں گھر کے اندر جس کو بھی بڑا مانا جاتا ہے، دادا ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، عام طور پر اس کی موجودگی میں کوئی بچہ شرارت نہیں کرتا. انہیں پتا ہے کہ بڑے موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کوئی شور شرابہ، کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. پتا ہے کہ بڑے موجود ہیں. اگر مجلس میں کوئی بڑا ہے، سارے خاموش بیٹھتے ہیں کہ بڑے موجود ہیں. اگر کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ بڑے بول رہے ہیں، باقی سب سن رہے ہیں. کوئی آپس کی بات نہیں کرتے. کلاس کا ماحول ہے، استاد سب سے بڑے ہیں، استاد بول رہے ہیں، استاد بتا رہے ہیں، استاد سمجھا رہے ہیں، شاگرد خاموش ہیں. غرض ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑے منصب والا شخص اگر موجود ہے، سارے اس کو مانتے ہیں، سارے اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت بجا لاتے ہیں. سب کے دل میں اس کی عظمت، اس کا ڈر، اس کا خوف موجود ہوتا ہے. پتہ چل رہا ہے، استحضار ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑے کا احترام کیا جا رہا ہے، بڑے کا ڈر اور خوف ہے ان کے دل میں. ہم سب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، سب کہتے ہیں. لیکن جب اعمال کا نمبر آتا ہے، ہم اپنے دنیاوی بڑوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اگر گھر میں کسی چیز کی پابندی کسی نے لگائی ہے بڑے نے، تو ہم ڈرتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، انہوں نے منع کیا تھا، ہم کریں گے تو ماریں گے، پٹائی لگے گی. کلاس میں اگر استاد نے یا کسی ادارے کے ذمہ دار نے کوئی پابندی لگائی ہے، منع کیا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ موجود ہے. دفتر میں، کمپنی میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی جگہ اگر کسی بڑے نے کوئی پابندی لگائی، کسی کام سے منع کیا اور وہ موجود ہے، ان کی موجودگی میں کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا ان کی موجودگی میں. ایک اللہ ہی ایسے رہ گئے کہنے کو ہم سب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اذان میں بھی سنتے ہیں اللہ اکبر، نماز میں بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، سب مانتے ہیں اللہ سب سے بڑے. لیکن جب اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو دنیاوی بڑوں کے لحاظ رکھے جاتے ہیں. دنیا کے بڑوں کو لحاظ اور مرتبہ اور خوف ہمارے دلوں میں موجود ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں. اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دو سہاروں پر ہے. اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو اللہ کے خوف کو بھی قائم رکھو، اللہ کی رحمت کی امید کو بھی قائم رکھو. فرمایا کب تک اللہ کا خوف قائم رہے، کہاں تک؟ فرمایا جب تک تم جہنم کے پل صراط سے گزر نہ جاؤ. مرنے کے بعد بھی جب تک تم پل صراط سے نہ گزر جاؤ
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا تم میں سے ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے۔ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پکا فیصلہ ہے، یہ ہونا ہے، ہر ایک کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر جن کے دل میں ہمارا ڈر ہوگا، جو متقی ہوں گے وہ گزار دیے جائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو گناہگار ہوں گے، ظالم ہوں گے، ان کو وہیں سے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں رہنا چاہیے۔ شب رات قریب ہے، شب رات کے مہینے میں کچھ خرافات ایسی پیدا ہو گئی ہیں ہمارے اندر کہ اس کی فضیلت تو دور کی بات، ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ معاف فرمائے کہ اس کی بنا پر ہم پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، پکڑ نہ آ جائے ہماری۔ فضیلت ہے اس کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا کہ اس رات کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے زندگی بھر کا، سال بھر کا، اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اس حال میں رہنا چاہیے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، ہم اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے والے ہوں، اور ہم آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ اس حال میں ہونا چاہیے، ہمیں تفریح کے حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں ساری زندگی صرف ایک مرتبہ جنت البقیع گئے ہیں، ایک مرتبہ۔ یہ ایک فضیلت، جب بھی کوئی مسلمان ایک دفعہ شب برات میں قبرستان چلا گیا، وہ بھی اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی، اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی شد و مد سے قبرستان میں جانا ویسے ہی شرعاً منع ہے۔ قبرستان کے راستے بلاک، لائٹنگ اتنی زیادہ، رش اتنا زیادہ، جب کوئی چیز شرعی حدود سے نکل جائے اور وہ غلط روش اختیار کر جائے، اس کو چھوڑنا لازم ہے، اس کو چھوڑنا لازم ہے۔ پھر فضیلت کو چھوڑ دیں، آپ بھول جائیں۔ پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں یہ بات چلانی چاہیے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے ہیں، اگر آپ پچھلے سال ہو کے آگے بس اس دفعہ مت جائیں۔ اور اسی طرح 13، 14، 15 جنہیں ایام 20 کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو، اس میں 15 شعبان بھی آ جاتا ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا، ایک تو اتنا اہتمام نہ کرے جیسے فرض روزے کا اہتمام ہوتا ہے، نفلی روزہ ہے، نفل کی ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الگ تھلگ معاملہ ہوتا ہے، اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ آپ کو رات جاگنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، تنہائی میں، گھر میں تنہائی اختیار کرو، فرض کے لیے مسجد میں آؤ، اجتماعیت اختیار کرو، شریعت کو شریعت کے حدود میں رکھو،
تجاوز مت کرو۔ ان قریب 15 شعبان آنے والی ہے، اس میں ہم سب کوشش کریں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں کریں، کثرت سے عبادت کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اور کوئی بھی عمل حد سے نہ بڑھے۔ نفل ہے نفل کے درجے میں رہے، اس کو فرض کی حیثیت مت دیں۔ لوگوں کو یہ اشتہار کرنا بھی، تشہیر کرنا بھی صحیح نہیں، میں روزے سے ہوں، میں تم نے روزہ رکھا؟ نہیں، میں تو روزے سے ہوں، نہیں، چھپائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔